کلمہ پڑھوایا، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ملت پر احسان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ ملت پر احسان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، سارا اناسا گھر بھر آیا کاسے میں، سارا اناسا گھر بھر آیا کاسے میں، پاتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ پاتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، تم پر ہے فیضان مدینے والے کا، آقا تم پر ہے فیضان جناب عثمان کا، اور ہم پر ہے فیضان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ ہم پر ہے فیضان تمہارا یا خواجہ، ہرگز وہ سمان نہ پائے گا جگ میں، یہاں جگ سے مراد دنیا ہے، ہرگز وہ سمان نہ پائے گا جگ میں، ہرگز وہ سمان نہ پائے گا جگ میں، جو بھی کرے اپمان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ جو بھی کرے اپمان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یعنی بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، دوسرے مہینوں کی بنسبت اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کو نیکیاں بندوں کا نیک اعمال کرنا زیادہ محبوب ہے، اور بندے اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہیں تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ویسے تو ہر وقت بندے کو گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، نیک اعمال کی کثرت کرتے رہنا چاہیے، مگر جب رجب، شعبان اور رمضان یہ مقدس مہینے آ جائیں تو ان کی قدر اور ان کی فضیلت کے پیش نظر ہمیں خاص طور پر گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے اور نیک اعمال کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ پھر اسی ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ولادت ہے۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی ایک عظیم البرکت شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو وصال کی سعادت نصیب فرمائی۔ آپ کی رحلت اسی ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو ہے، اور اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کی 27ویں شب معراج کہلاتی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ کی سیر کرائی، پھر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ جو رب کو دینا مقصود تھا وہ رب نے دیا، اور جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب سے لینا تھا وہ اللہ کے حبیب نے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی جھولی میں لیا۔ تو اس طریقے سے اس ماہ مبارک میں بہت سے مقدس ایام بھی ہیں، بہت سی مقدس راتیں بھی ہیں۔ تو ابھی کچھ ہی یعنی کہ وقت گزرا ہے، کچھ ہی دن گزرے ہیں،
کہ حضرت سیدنا خواجہ اجمیر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کی تاریخ، آپ کے عرس شریف کی تاریخ، آپ کے رحلت کی تاریخ، آپ کے انتقال فرمانے کی تاریخ گزری ہے، تو عاشقان خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ اس تاریخ کو خاص طور پر کیا کرتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، درود کے دستر بچھاتے ہیں اور غریبوں کا خیال کرتے ہیں، لنگر لگاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں۔ تو آج جو ہماری گفتگو ہے وہ گفتگو اس بارے میں ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب النواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو میں نے قرآن مجید سے آیت کریمہ جو تلاوت کی، 3 الگ الگ مقامات سے مختصر حصے میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ فاتحہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کریں، اس طرح دعا کریں، ہم کو سکھائی دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی سعادت عطا فرما۔ اس کے بعد اب سوال پیدا ہوا کہ سیدھا راستہ ہے کون سا، صراط مستقیم ہے کون سا؟ تو اللہ پاک نے خود ہی وضاحت فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگوں کا راستہ ہے جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے چلے، یعنی اللہ نے جن بندوں کو اپنے انعامات سے نوازا، وہ بندے جس راستے پر تم کو نظر آئے سمجھ لو وہی کیا ہے، صراط مستقیم ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ انعام جن پر اللہ نے کیا، جن کو اپنے انعامات سے اللہ نے دنیا میں بھی نوازا، قبر میں بھی نوازا، حشر میں بھی نوازے گا، وہ بندے ہے کون؟ تو اللہ پاک نے پھر اس کی وضاحت فرمائی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو انعامات عطا کیے وہ انعام یافتہ بندے نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو یہ 4 گروپس کا اللہ پاک نے ذکر کیا اور فرمایا یہ چاروں جس راستے پر نظر آئے سمجھ لو وہی کیا ہے، صراط مستقیم ہے۔ یہ 4 گروپ، پہلا گروپ تو انبیاء کا ہے۔ اب ہم میں سے کسی نے تو کسی نبی سے ملاقات ہی نہیں کی، اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو ہیں مگر دیدار سے محروم ہیں۔ بہت کم ایسے حضرات ہیں جن کو رسول پاک کی زیارت خواب میں اور حالت بیداری میں نصیب ہوئی، مگر بہت ساری امت کے افراد ایسے ہیں جنہوں نے حضور کے دیدار کو ابھی تک پایا نہیں ہے، نہیں ملاقات تو دور کی بات ہے، ایک نظر بھی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ تو آپ بتائیے تو ہم انبیاء کرام کے راستے پر کیسا چل سکتے ہیں جبکہ ان کو دیکھے ہی نہیں ہے، نہیں؟ تو اللہ پاک نے وضاحت فرمائی، تو ان کے طرز اور طریقہ پر چلنے والے بندوں کے راستے پر چلو۔ کون ہے وہ؟ صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ صدیقین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صدیقین میں ہی حضور غوث پاک ہے، صدیقین میں ہی حضور غریب النواز ہے، اور نہ جانے کتنے افراد قیامت تک یہ مرتبے اور رتبے والے جو مقام صدیقیت پر فائز ہیں پیدا ہوتے رہیں گے۔ دوسرا اللہ پاک نے فرمایا نبیوں کے بعد صدیقین، اور صدیقین سے بھی ملاقاتیں نہ ہو سکے تو فرمایا شہداء، شہداء میں امام حسن ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام جعفر الصادق، امام محمد باقر رضی اللہ عنہ ہیں، ائمہ اہل بیت ہے، تابعین میں بہت سارے صوفیاء اولیاء اللہ ہیں، ہے نہیں؟ شہداء میں سے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا صالحین، صالحین جس راستے پر نظر آئے وہ راستے پر چلو۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو مقام صدیقیت پر فائز ہیں ان ہستیوں میں، جو ائمہ اہل بیت ہے ان ہستیوں میں، جو آل رسول اللہ ہیں ان ہستیوں میں، جو اللہ کے متقی پرہیزگار ہیں، بندے ہیں ان ہستیوں میں،
اور جو اللہ تعالیٰ کے صدیقین اور صالحین بندوں میں سے ہے، علماء میں سے ہے، محدثین میں سے ہے، بڑے فقہاء اور مفتیان کرام میں سے ہے، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب النواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کے بارے میں صوفیاء کرام نے، علماء نے، محققین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندے ولی ہوتے ہیں وہ ولی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وہابی، یعنی اللہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ اس کو ولی بنانا ہے، تو پہلے سے ہی طے شدہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ پیدائش سے ولی ہوتا ہے۔ انہی اولیاء کرام میں غوث پاک ہے، انہی اولیاء کرام میں سے خواجہ غریب النواز ہے، انہی اولیاء کرام میں سے حضرت احمد علی صابر پیا ہے، انہی میں سے حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار ہیں، انہی میں سے حضرت بابا فرید شکر گنج ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے تک خواجہ معین الدین چشتی میرے پیٹ میں رہے تو میں فجر کی اذان سے پہلے سحر کے وقت میں روزانہ میرے پیٹ سے آواز سنتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ورد کی، میرے پیٹ میں سے آواز آتی تھی۔ ابھی خواجہ غریب النواز دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، ماں کے پیٹ میں سے ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بتایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان اولیاء میں سے ہے جن کو اللہ نے پیدائش سے ولایت عطا فرمائی۔ اب بہت سارے لوگ اپنے عقلوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، عقل سے جو چیز سمجھ میں نہ آئے کرامت اسی کو بولتے، معجزہ اسی کو بولتے، قدرت اسی کو بولتے، مگر قدرت اللہ سے ہوتی ہے، معجزہ نبی سے ہوتا ہے، ولی سے کرامت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سمجھ لے کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے، جو عقل سے وراء الورا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان جسے چاہے جھولے میں بات کرنے کی سعادت عطا کر دے، اور جسے چاہے ماں کے پیٹ میں بات کرنے کی سعادت حاصل کر دے، عطا کر دے اللہ رب العزت۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے پیدائش سے ہی ولایت پر فائز فرمایا۔ جب آپ بڑے ہوئے، کچھ 11 سال 12 سال کی عمر کو پہنچے، تو 10 برس کے پار اور 12 سال کے اندر جب اس عمر کو پہنچے تو آپ کے والد بزرگوار تو پہلے ہی ولادت سے پہلے ہی آپ کے انتقال کر چکے تھے، والدہ ماجدہ بھی گزر گئی۔ جب اللہ کو کسی بندے کو بڑے رتبے، بڑے مقامات عطا کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کے سر سے اللہ پاک بڑے بڑے سایوں کو اٹھا دیتا ہے۔ والدین کا سایہ اٹھا لیتا ہے، دادا کا سایہ اٹھا دیتا ہے، نانا کا سایہ اٹھا دیتا ہے، اسے یتیم بنا دیتا ہے اور خود ہی اس کا محافظ و نگہبان بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبیین نبی القبلتین ہیں، اللہ پاک نے آپ کے ولادت سے پہلے والد بزرگوار کو اٹھا لیا، پھر جب آپ 4 سے 5 برس کی عمر کو پہنچے تو والدہ ماجدہ انتقال کر گئی، پھر آپ اور کچھ جو ہے عمر کو پہنچے تو دادا جان انتقال کر گئے، پھر بعد میں چاچا جان سرپرستی کی ذمہ داری لیے تھے وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم بنا دیا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو رسول اللہ کے طریقے پر، حضور کی سنت پر آپ کو بھی اللہ پاک نے یتیم بنا دیا، اور پھر آپ کا جو حسب نسب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح منسوب کر دیا، جوڑ دیا کہ آپ کو آل رسول میں شامل فرما دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، والدہ ماجدہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے۔ تو آپ حسنی اور حسینی نجیب الطرفین سید زادے ہیں۔ تو کیا کہنے کہ ایسے سید زادے آل رسول ہیں آپ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں
تو بغیر آل رسول پر درود پڑھے کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. بولو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو خواجہ غریب النواز پر درود پڑھا جا رہا ہے نماز کی حالت میں، غوث پاک پر درود پڑھا جا رہا ہے نماز کی حالت میں، احمد علی صابر پیا پر درود پڑھا جا رہا ہے نماز کی حالت میں، حضرت بندہ نواز گیسو دراز پر درود پڑھا جا رہا ہے نماز کی حالت میں، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن پر درود پڑھا جا رہا ہے نماز کی حالت میں، ائمہ اہل بیت پر، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر، سیدہ فاطمہ مولا علی پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، سب پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ حضور خواجہ غریب النواز متقی پرہیزگار ہے، اس میں کسی کا کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کر سکتا، آپ کی صالحیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو آپ نماز کے اندر سلام پڑھے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تیرے تمام نیک بندوں پر سلام ہو. پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ تو اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے جب تک آپ ان حضرات پر درود نہ پڑھ دیں، سلام نہ پڑھ لیں. اب ان کے ہم فضائل اور ان کے مناقب کو اپنی ناپاک زبانوں سے کیا بیان کر سکتے ہیں جن پر درود و سلام نماز میں پڑھنے پر کسی کا اختلاف نہیں. وہ شیعہ بھی ہے تو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سنی بھی ہے تو پڑھتا ہے نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ تبلیغی جماعت کا ہو کہ وہابی ہو، اہل حدیث ہو کہ اسلامی جماعت سے وابستہ ہو، کسی بھی جماعت یا کسی بھی فرقے کا ہو، وہ نماز جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہے کوئی ایسا شخص جس کی نماز اس درود کے بغیر مکمل ہو رہی ہو؟ پتہ چلا کہ ذرا سوچئے، دن میں 5 نمازیں پڑھے تو 5 بار درود، اور اس کے ساتھ سنت و نوافل پڑھے تو بے حساب درود. نماز تہجد پڑھنے والے تو اور زیادہ پڑھیں، چاش ابوابین اشراق پڑھنے والے تو اور زیادہ پڑھے. اگر کوئی دن میں 100 رکعت نماز پڑھنے والا ہے تو 50 بار تو درود ہو رہا ہی نا، درود ابراہیم. تو ذرا سوچئے، پوری دنیا بھر میں ہر کنٹری کا مسلمان جب نماز کی حالت میں درود و سلام پڑھ رہا ہے تو خواجہ کو کتنا یاد کیا جا رہا ہے، غوث پاک کو کتنا یاد کیا جا رہا ہے، بندہ نواز کو کتنا یاد کیا جا رہا ہے. جب نماز میں یاد کرے، اتنا بے گنت ان گنت طور پہ نماز میں یاد کیا جائے تو کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا. ہم حالت نماز سے فارغ ہو کر جیسے ہی بولے یا غریب النواز اور غریب الناس کے مناقب فضائل سنانے لگے، لگ گئے شرک کے فتوے. ہے نہیں بولیے آپ؟ لگتے یا نہیں لگتے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہوں کہ غوث پاک ہو، جتنے بھی آل رسول کے ائمہ ہیں وہ سب ہوں، کہ امام مہدی ہوں یا قیامت تک آنے والے سارے آل رسول ہوں، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ان کی محبت کے بغیر نہ نماز مکمل ہو سکتی ہے، نہ روزہ قبول ہو سکتا ہے، نہ حج قبول ہو سکتا ہے، نہ حجر اسود کا چومنا قبول ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا قبول ہو سکتا ہے. کیونکہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اے حسن و حسین، اے فاطمہ، تم سے اور تمہاری آل سے کیا ہے، محبت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، ہر مومن پر واجب کر دیا ہے. جب تک محبت نہیں کرا اس کی کوئی نیکی قابل قبول ہونے والی نہیں ہے. بھلے روزے ہوں، نمازیں ہوں، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے اللہ کے حبیب نے شرط لگا دی کہ ان حضرات سے محبت. اب مجھے بتائیے، محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اب ہم میں سے کتنے حضرات ہیں جو شادی شدہ ہیں، بیگم سے محبت ہے تو کیا کرتے؟ کہیں تفریح کے لیے گئے تو کچھ گفٹ اٹھا کے لاتے نہیں لاتے؟ یہ محبت کا تقاضا ہے. اب یہ پوچھئے کوسی حدیث پاک میں ہے وہ فلاں چیز گفٹ لے کے آنا بول کے بولے تو نہیں چلتا ایسا. اب وہاں حدیثوں کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو محبت ہے، آپ اپنی محبت کا اظہار کیا چیز پیش کر کے کرنے والے ہیں. بات سمجھ رہے؟ ہاں یہ دیکھا ضرور جائے گا کہ وہ کوئی ناجائز چیز گفٹ کر رہا، شراب کی بوتل بیگم کو لا کے گفٹ کر رہا تو جب بولیں گے یہ حرام ہے بول کے. لیکن جائز چیز
اگر گفٹ کرا تو وہ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، مستحسن ہے، اور ایسا کرنے سے بیوی کی اس سے جو محبت ہے اس میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب آپ تو اپنی محبت کا اظہار کرنے لائے، مگر جب گفٹ دیں گے تو بیوی کی طرف سے بھی محبت میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اظہار محبت کا تقاضا ہے، شادی کی سالگرہ آ گئی تو اس کو یادگار کے طور پہ منائے، بیگم کو بولے کہ شادی کی سالگرہ مبارک، خوشی ہوتی نہیں ہوتی بیگم کو؟ یہ بولنا کہاں ہے، کوسی حدیث میں ہے، قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے بولے تو یہ اس وقت دیکھنے کا نہیں ہے۔ بیگم سے محبت ہے، محبت کا تقاضا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اس کو جو ہے نا کوئی ڈریس گفٹ کر دیے، کوئی سونے کی بالی گفٹ کر دیے، کوئی کنگنی گفٹ کر دیے، ہے نہیں، کچھ اچھا جو ہے نا ہوٹل سے پکوان لا کے کھلا دیے، بریانی کھلا دیے، یہ سب کیا ہے؟ اظہار محبت کے تقاضے ہیں۔ پھول لے کے آئے، اظہار محبت کا تقاضا ہے۔ تو یہ کون کرتا؟ وہی کرتا ہے جس کو محبت ہے اپنی بیگم سے۔ اولاد سے محبت ہوتی تو ماں باپ کیا کرتے؟ ان سے اظہار محبت میں لڈو بانٹتے، نام رکھائی کے لڈو بانٹتے، کارڈ چھپواتے، ہے نہیں، دعوت کو وسیع کر کے کیا ہے بہت سارے لوگوں کو دعوت دیتے۔ یہ اظہار محبت ہے، اولاد سے اظہار محبت کا تقاضا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آل رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں غوث پاک غریب النواز سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے اظہار محبت کیسا کریں؟ تو وہ اظہار محبت کے لیے ایصال ثواب ہے۔ اظہار محبت کے لیے کیا ہے؟ ہم ان کے انتقال کی تاریخ کو یاد رکھیں، ان کے ولادت کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ جب وہ تاریخ آ جائے تو خاص طور پہ کیا ہے؟ غریبوں میں کچھ خیرات کرے، یا غریبوں کو کچھ کھانا کھلا دے، یا کیا ہے پریشان حال لوگوں کی مدد کر دے، بیماروں کی تیمارداری کر دے، درود کا دستر سجا لے، قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ثواب خواجہ غریب النواز کو پہنچا دے۔ یہ سب اظہار محبت کے طریقے ہیں۔ تو اس سے جس طرح آپ اپنی بیوی کے لیے وہ سب کرے، اولاد کے لیے کرے، تو ان سے محبت میں اضافہ ہوا نہیں ہوا؟ ایسے ہی جب یہ ایصال ثواب آپ کرتے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو آپ سے محبت ہوتی، آپ کی محبت ان سے تھی، اب ان کی محبت آپ سے ہونے کے لیے جب آپ یہ نذرانے، یہ تحفے، تحائف گفٹ کرتے ہیں ایصال ثواب کی صورت میں، تو ادھر سے محبت میں اضافہ ہوتا۔ تو یہ دونوں محبتیں جب مل جاتی ہیں تو کامل محبت بن جاتی۔ کیا ہوتی؟ دیکھو، ایک صحابی رسول آ کر حضور سے عرض کرے، یا رسول اللہ، میں وہ جو فلاں صحابی ہے نہیں ان سے محبت کرتا ہوں۔ بولے سرکار فرمائے یہ بات اس کو بتایا؟ وہ بولے یا رسول اللہ نہیں۔ تو سرکار فرمائے فوراً جا اور اس کو جا کے یہ بات بتا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے ان کو ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ ون سائڈ محبت ہے، تو چاہ رہا تیری طرف سے، جب اس کو اطلاع ملیں گی انہیں بھی تجھ سے محبت کریں گا تو یہ محبت کامل ہو جائیں گی۔ تو اس کامل محبت کے نتائج اور فوائد ہم کو کیا حاصل ہوں گے؟ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا سورہ کہف کے اندر، فرمایا کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط۔ وہ 7 اللہ والے تھے، 8واں ان کا کتا۔ ارے کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیوں کیا جبکہ کتے کو گھر میں رکھے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، ہے نہیں، ایسا جانور ہے، مگر اللہ پاک قرآن میں ارشاد کر رہا ہے سورہ کہف میں کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط۔ اس کتے کا نام تفسیر جلالین اور دیگر کتب کے اندر بیان کیا گیا، قطمیر تھا، قاف توئے میم یہ رے۔ وہ کتا کیا کیا؟ جب وہ بت پرست لوگوں کی بستی کو یہ 7 اللہ والے چھوڑ کر چلے جا رہے تھے، وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ وہ بولا کہ جب یہ بستی میں اللہ والے ہی نہیں رہتے تو میں رہ کے کیا کروں، میں بھی ان کے ساتھ چلے جاتا ہوں، بولا میں بھی ان کی صحبتوں میں زندگی گزار کے ختم ہو جاتا ہوں۔ تو وہ چلا گیا وہ اللہ والوں کے ساتھ، اور عقیدت محبت کا وہ کتے کی یہ عالم تھا۔ جب وہ اللہ والوں نے دیکھا کہ یہ کتا آ رہا ہے تو انہوں نے وہ کتے کو کیا کیا؟ پتھر مارے۔ تو کتے نے اپنے اگلے پیر ایسا اٹھا کر اللہ سے عرض کیا، مولا مجھے قوت گویائی دے، مجھے انسانوں کی طرح بولنے کی طاقت دے، تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں وہ کتا نہیں
जो तुम पे भौंकने वाला है, मैं वो कुत्ता हूं जो तुम्हारे दुश्मनों पर भौंकने वाला हूं, ताकि मैं इनसे गुफ्तगू करूं। तो उस कुत्ते ने अल्लाह से जुबान मांगी, खुव्वत गोयाई अल्लाह पाक ने अता फरमा दी। उसने गुफ्तगू की, वो अल्लाह वालों को बताया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारी सोहबत में रहना चाहता हूं, जिस बस्ती में तुम रहना नहीं चाहते मैं भी वो बस्ती छोड़ देना चाहता हूं। तो उन्होंने वो कुत्ते को साथ ले लिया। क्या हुआ, एक गार में पनाह गजी हुए, लेट गए। वो कुत्ता अदब में अंदर दाखिल नहीं हुआ। गार के बाहर एक चट्टान था बड़ा, वो चट्टान के ऊपर अपने अगले पैर फैलाकर बैठ गया। तो उसकी बैठक के अंदाज को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। कभी देखे किसी इंसान को कुत्ते की बैठक का तस्करा कर रहा, उन्हें अपने टांगों को फैला के पीछे के टांगों को समेट के बैठा बोल के, कभी कुत्ते के बारे में ऐसा बोलते? जानवरों की बैठक को भी शुमार करते क्या जी? मगर अल्लाह खालिक़े कायनात होकर, क्योंकि वो अल्लाह वालों का कुत्ता था, उसके स्टाइल को भी अल्लाह ने कुरान की आयत में जिक्र किया, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, कि उनका कुत्ता किसका? वो सात अल्लाह वालों का, वो चट्टान पर अपने अगले पैर फैलाकर बैठा हुआ है। अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया। खाली ये आयत शरीफा को पढ़ ले तो कितने ने क्या मिले? उनका कुत्ता कल्बुहुम, खाली कल्बुहुम बोले तो 50 ने क्या मिले, 50 गुना माफ हो गए, 50 दर्जे बुलंद हुए। और खास बात बताऊं, ये जो आयत का हिस्सा है ना, कल्बुहुम, उनका कुत्ता अपने अगले हाथ चट्टान पे फैलाए बैठा है। ये आयत को अगर आपके पीछे कुत्ते पड़ जाएं, कुत्ते आपके पीछे भौंकते हुए पड़ जाएं, तो आप अगर ये आयत का इतना ही हिस्सा पढ़ दे, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, वो कुत्ते सर झुका के चले जाएंगे। अरे इनको वो कुत्ता कैसा मालूम? गौर करने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने वो कुत्ते का जिक्र कुरान में भी किया, मलाइका के जरिए तमाम कुत्तों को आगाह कर दिया कि तुम सारे कुत्तों का सरदार मेरे अल्लाह वालों का वो कुत्ता है जिसका मैंने कुरान में जिक्र किया है। क्या शान है! अरे वो अल्लाह वालों की शान को तो छोड़ो, उनके कुत्ते की ये शान है। उसके डंके, उसकी इज्जत और शान के डंके इतने बजाए जा रहे कि हर कुत्ता वाकिफ है वो कुत्ते से। उसका खाली या खितमीर बोल के नाम ले लो, भौंकने वाला कुत्ता साइलेंट हो जाता। आजमा के देख लो भाई, मैं तो कई मरतबा आजमा चुका हूं। तो अब देखिए आप, मैं असल बात क्या अर्ज कर रहा था। वो कुत्ता अदब क्या किया, अल्लाह वाले अंदर थे तो उन्हें बाहर बैठ गया, और 1 साल 2 साल या 1 महीने 2 महीने या 8-10 साल नहीं बैठा, उन्हें 310 साल तक बैठा रहा। धूप में भी वैसी बैठा, चट्टान गर्म हो गई तो भी हिला नहीं उन्हें, समझ रहे आप? सर्दी हुई तो भी हटा नहीं। उन्हें बोला एक डर पकड़ लिया, बस खत्म, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है बोला। तो खाली अल्लाह पाक कुरान मजीद में उस कुत्ते का जिक्र नहीं किया, ये सब कुर्बानियों की वजह से उसका जिक्र किया। ये बनी इसराइल के अल्लाह वाले थे जिनसे वो कुत्ते ने इश्क किया, मोहब्बत की, और मोहब्बत करके वो चट्टान पर 310 साल गुजार दिए, और अल्लाह ने कुरान में उस कुत्ते का जिक्र बयान फरमाया। अब हदीस पाक सुनो, रसूल पाक ने फरमाया कि वो जो अस्हाबे कहफ का कुत्ता है, कल क़ियामत के दिन अल्लाह पाक उसे इंसान बनाकर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अरे बनी इसराइल के अल्लाह वालों से कुत्ते जैसा जानवर मोहब्बत कर ले और वो जन्नत में चला जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो आले रसूल भी हैं, अपने वक्त के मुहद्दिस भी हैं और फ़क़ीह आज़म भी हैं, फिर बहुत बड़े सूफ़ी भी हैं, बाकरामत वली भी हैं, मुत्तकी परहेज़गार लोगों के इमाम भी हैं। ऐसी हस्ती से बंदा मोहब्बत करे तो क्या जहन्नम में चला जाएगा? नहीं नहीं, मेरे आका ने फजीलत बयान फरमाई, फरमाया कि बहुत सारे मेरे उम्मत के वो मोमिनीन हैं कि जो अपने अगले मोमिनीन से मोहब्बत करते होंगे, उनके नेकियों के बाइस, उनके ज़ुहदो तक़वा के बाइस, तो क्या होगा? मुलाकात तो करे नहीं। अब देखो, हम ख्वाजा गरीबुन नवाज के ज़माने में पैदा ही नहीं हुए ना जी। ख्वाजा गरीबुन नवाज कब के? 800 साल से भी ज़ायद जो है ना पुरानी हस्ती है, और हम 800 साल बाद पैदा हो रहे है, नहीं बोलिए आप? तो हम ये दौर में पैदा हुए, वो दौर के हैं, मगर मोहब्बत करते हैं। अकीदत मोहब्बत का क्या आलम है? अपने वालिद से ज़्यादा मोहब्बत करते उनसे, करते कि नहीं करते? वालिद की खबर पे जाओ बोले तो 10 बार जाने तैयार नहीं है,
غریب الناس کا عرصہ ہے تو سال کو سال جانے تیار ہے. یا باپ کی زیارت کرنے قبرستان میں 10 روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہاں نہیں جا رہا انہیں. خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کے پاس جانے کے لیے سبوں کیا ہزاروں لگ جا رہے, مگر پھر بھی جانے تیار ہے. انہیں ہر سال جانے تیار ہے, جتنے بار بلاوایا جانے تیار ہے. وجہ کیا ہے؟ اتنی عقیدت و محبت کی. ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے, رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے, اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے, اور یا حسین کا نعرہ لگانے والے تھے. اللہ والے مرنے کے بعد فیضان دینے والے ہیں, یہ عقیدہ رکھنے والے تھے. محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے فالوور تھے, اور حدیث پاک کا درس سرکار کی مسجد نبوی میں 3 سال تک انہوں نے دیا تھا, اور 90 لاکھ سے زائد لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا. یہاں یہ بات بھی بتاتا چلو, بہت سارے حضرات کہتے ہیں اس وقت یہ 90 لاکھ کی پوری گنتی گن کے شمار کرے تھے کیا؟ نہیں صاحب, اندازہ لگا کے بولے کہ اتنی کثرت سے لوگ آپ کے دست مبارک پر ایمان لائے کہ اندازہ اس دور میں یہ لگایا گیا کہ 90 لاکھ کے قریب یا پھر 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا. ذرا سوچو ان کے چہرے کا علم کیا تھا ہوگا, ان کے دستوں کی, ان کے ہاتھوں کی چمک کا علم کیا ہوگا. خالی دلی سے, اجمیر سے دلی تک آپ نے اپنے مرید اور جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پر تہمت لگی تھی زنا کی, تو اس کو دور کرنے کے لیے پیدل سفر کیا. کہاں سے؟ اجمیر شریف سے دلی کا. جب پیدل سفر کیا تو اس سفر کے دوران 90,000 یا 1 لاکھ کے قریب لوگ صرف چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے. ان کو خواجہ غریب النواز نے سمجھایا بھی نہیں, کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ, اسلام کی یہ تعلیمات بتائے نہیں کچھ بھی. خالی آ رہے آپ کے چہرے کی رعب دبدبے کو دیکھ کر, حسن و جمال کو دیکھ کر, نورانیت کو دیکھ کر 90,000 کے اوپر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. ذرا اندازہ لگائیے آپ, جن سے اللہ نے اتنا دین کا کام کیا, جن کی 2 ازواج ہیں, وہ دونوں کا کہنا یہ ہے کہ خواجہ غریب النواز مجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں دوسری زوجہ سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں. کسی زوجہ کو کوئی شکوہ شکایت نہیں, آپ کی کسی اولاد کو کوئی شکوہ شکایت نہیں. جنہوں نے سنجر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے پر ہمیشہ کے لیے ہندوستان آ کر یہاں پر اپنا بسیرا فرمایا, وہ امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر, اللہ تعالیٰ کی خاطر مکمل قرآن شریف کو حفظ کر لیا. وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. ان کو خالی صوفی مت سمجھو آپ, صرف اللہ والا ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کے جگید حافظ قرآن, اپنے وقت کے محدث, 1 لاکھ کے قریب حدیثیں زبانی یاد تھی آپ کو, اور ایسے صوفی کہ آپ کے دست مبارک پر بڑے بڑے اللہ والے بیعت حاصل کیے اور آپ کی صحبت سے مستفید ہوئے. خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے بے حساب خلفاء ہوئے, تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کل ہم تم سارے خلفاء میں سے ایک کو جانشین بنانے والے ہیں. کیا بولے؟ ایک کو جانشین, اور ہمارا منشا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کو بنائیں. اب دوسرے خلفاء بولے کہ جو ہے نا ہم کو کیوں نہیں بنا رہے, ہم میں بھی تو وہ صلاحیت ہے, ہم میں بھی تو وہ خوبی ہے, ان کو جانشین کیوں بنا رہے ہیں؟ تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ ایک ٹیسٹ رکھے خلفاء میں. کیا ٹیسٹ رکھے؟ آپ بولے کہ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں, وہ بات کسی سے شیئر کرنے کی نہیں ہے. کیا ہے بات؟ کل صبح فجر کی نماز جو شخص میرے پیچھے ادا کرے گا وہ جنتی ہے بول کے بولے, اور جو اس کو بولا نا لوگوں میں انہیں دوزخی ہے بولے. اب کئیوں خلفاء بیٹھے ہوئے تھے, اس میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما دے, مگر خواجہ غریب النواز کیا کرے؟ تہجد کے وقت میں اٹھے, اب وہاں سے ہی لوگوں کے گھروں پہ دستک دے کے جو ہے نا لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. بولے آج کی فجر بہت امپارٹنٹ ہے, روز بھی پڑھا کرو مگر آج خاص طور پر میرے پیر بولے جو ان کے پیچھے آج فجر پڑھ لیا اس کے جنتی ہونے کی میں ضمانت دے رہا ہوں.
آ جاؤ بولے۔ اب جب فجر کی نماز کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی پہنچے، پوری مسجد بھر گئی، سڑکوں تک پبلک آ گئی۔ عید کی نماز کے جیسا منظر نظر آ رہا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کل رات میں جتنے کمرے میں موجود تھے وہ سب حاضر ہوں بولے، سارے خلفاء آ گئے، خواجہ معین الدین چشتی بھی آ گئے رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ جلال سے پوچھے، کس نے یہ جرت کی سب میں بات پھیلانے کی؟ مسجد کے مصلیوں کی تعداد بتا رہی تھی کہ وہ کل رات کی بات صبح میں شیئر ہو گئی، سب کو پتہ چل گئی، کون یہ جرت کیا؟ خواجہ غریب الناز رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور سر نیچے جھکا کے نظر نیچے کر کے عرض کیا، حضرت والا میں نے یہ جرت کی۔ تو آپ نے فرمایا، معین الدین ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو یہ بات لوگوں میں پھیلا دے گا اس کے دوزخی ہونے کی بھی ضمانت دے رہے۔ تو خواجہ غریب الناز رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ قبلہ رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے ہو کر امت کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے اور پیروں پر آقا کے ورم آ جاتے تھے۔ اگر مجھ جیسے گناہگار کی وجہ سے رسول پاک کی اتنی امت جنت میں چلی جاتی ہے تو مجھے جہنم میں جانا گوارا ہے بولے۔ کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کی یہ دریا دلی کو اپنے دوسرے خلفاء کے سامنے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ نے پیش فرما کر ارشاد فرمایا، یہ جو دریا دلی معین الدین کی ہے نا، یہ تم میں نہیں ہے، اس لیے ہمارا جانشین بننے کا مستحق صرف خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، آپ سے کسی نے پوچھا خواجہ غریب الناز رحمت اللہ علیہ سے کہ ولی بننے کے لیے کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا دو چیزیں لازمی ہیں۔ تجھے عبادت زیادہ کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، عبادت تو ہر ولی کو زیادہ کرنی ہوتی ہے، مگر ولایت کا درجہ اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو دل سے خطا اور لغزش کرنے کے بعد بھی اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک دل بڑا رکھنے والا ہوتا ہے، بڑی سخاوت اور بڑی مہربانی رکھنے والا ہوتا ہے، اور دل سے کیا کرتا ہے؟ وہ ہر بڑے سے بڑا خطا کار اس کو جو ستایا، ظلم کیا، بربریت کیا، اس سے ویسے بندوں کو کیا کرتا ہے؟ درگزر کر دیتا ہے۔ ایک دوسرا سخاوت میں بے مثال ہوتا ہے، جو بھی جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، اس کے پاس مال ہوتا ہے، اس میں سے کسی غریب کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، نہیں بار بار کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال لٹاتا رہتا ہے۔ یہ دو عادتیں ایسی ہے بچے کہ اللہ تعالیٰ ان عادتوں کی وجہ سے ہی بندے کو ولایت سے سرفراز فرماتا ہے، اور یہی بات اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا ابدال میرے امت میں ایک ولایت کا رتبہ اور درجہ ہے۔ یہ ابدال ولی کون بنتا ہے؟ وہی بنتا ہے جس کا دل بڑا سخی اور بہت زیادہ معاف اور درگزر کرنے والا ہو، وہی بندے کو اللہ ابدال بننے کا شرف اور فضیلت عطا فرماتا ہے بولے سرکار۔ تو اسی حدیث کی تشریح خواجہ غریب النواز نے اپنے اس مرید کے سامنے بیان فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں سورہ مدثر میں اور دیگر صورتوں میں 29 پارے کے آخری دیگر صورتوں میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کافروں کے تعلق سے کہ کافروں کو جب اٹھائے گا اللہ پاک تو ان سے پوچھا جائے گا کہ جانتے ہو تم کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تم پر یہ دوزخ کے دروازے کھلے کیوں ہیں؟ تو وہ کافرین عرض کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا؟ کافرین عرض کریں گے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کی سختی کے ساتھ پابندی کرو، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت وہ شخص کا حشر کس کے ساتھ فرمائے گا؟ فرعون، شداد، نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور ابی بن خلف جیسے منافقوں کے سردار کے ساتھ
اللہ ان کا حشر فرمائے گا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے پابندی کے ساتھ. اور اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو اللہ پوچھے گا وہ یہی پوچھے گا کہ نمازیں کتنی پڑھی, کتنی عمر پائی, کتنی نمازیں پڑھی, یہی پہلا سوال ہوگا. تو اس لیے اللہ کے حبیب کے ارشاد کے مطابق سختی کے ساتھ میرا حکم ہے کہ ہر وہ مرید, ہر وہ شخص جو میری مجلس میں بیٹھنے والا ہے نماز کی پابندی کرے. آپ نے فرمایا اور فرمایا اپنے مریدوں کو کہ 1000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھا کرو. تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو فرمایا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کے جسم پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے, اس کے 10,000 گناہ میٹ دیے جاتے ہیں, 10,000 نیکیاں اس کے کھاتے میں درج کی جاتی ہیں. آپ نے کوئی مخصوص درود شریف تو تعلیم نہیں فرمایا, مگر فرمایا کہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھو. تو پوچھا گیا علماء سے کہ چھوٹا, سب سے چھوٹا درود کون سا ہے جس کو آسانی کے ساتھ زیادہ پڑھا جا سکے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ 1 منٹ میں 100 بار پڑھ لے سکتے, 5 منٹ میں 500 بار ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم, 10 منٹ میں 1000 بار. کیا ہم ہمارے نبی پر درود پڑھنے کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ تو بڑے افسوس کی بات ہے. تو حضور خواجہ غریب النواز سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے, آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے, جو آپ کے عقائد اور نظریات ہیں ان عقائد کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے اور انہی عقائد کو اپنایا جائے. یہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق قبول کرنے اور حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ. سنتوں سے فارغ ہو جائے.